دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے نا، اس کا حل بڑا سادہ سا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ نے مسئلے کو سمجھنا ہے، جو بیماری ہے اس کی درست نشاندہی کرنی ہے اور پھر اس کا صحیح طریقے سے علاج کرنا ہے۔ اب جان ایلیا صاحب کا ایک شعر ہے، یہ تمام پاکستان کے اس وقت جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور خاص طور پہ جو اس وقت حکومت ہے اس کو اس شعر پہ غور کرنا چاہیے، بلکہ انہی کے لیے ہے۔ جان ایلیا صاحب نے پتہ نہیں کس کے لیے کہا تھا، لیکن میں جن کے لیے کہہ رہا ہوں وہ ذرا غور کریں۔ وہ کہتے ہیں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا اور آپ کو ملال بھی نہیں۔ یہ بات بالکل درست کہی سہیل صاحب نے کہ 2018 میں ایک حکومت کو کون لایا، لیکن اگر آپ نے مسئلے کو سمجھنا ہے، بیماری کو سمجھنا ہے، تو پھر اس کی صحیح نشاندہی کرنے کے لیے آپ کو یہ بھی پتہ کرنا پڑے گا کہ 2022 میں جو حکومت آئی اس کو کون لایا۔ اور اگر 2018 اور 2022 میں جو لانے والے ہیں وہ ایک ہی ہیں، تو اب ان سے ہم لڑ تو نہیں سکتے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے صرف درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی پلیز خدا کے لیے یہ جو ہمارا آئین ہے کچھ اس کا بھی خیال کر لیں۔ تو اگر انہوں نے خیال نہیں کرنا تو پھر خدا نہ خواستہ پھر پاکستان میں کچھ ناگہاں ہونے کو ہے۔ لیکن میں کیونکہ پورے پاکستان میں گھومتا ہوں، نوجوانوں سے میری بڑی انٹریکشن ہوتی ہے، اس لیے میں بڑا پر امید ہوں، میں بڑا آپٹمسٹک ہوں، میں مایوس بالکل بھی نہیں ہوں۔ اور مجھے یہ یقین ہے کہ بھلے عطا اللہ قاسمی صاحب جو ہیں شام ہوتے ہی ان کا دل گھبرانے لگتا ہے، لیکن یہ جو نوجوان نسل ہے نا اس کی ابھی شام نہیں ہوئی، اور یہ جو کچھ نہ کچھ ہونے کو ہے اور ناگہاں ہونے کو ہے، تو یہ ناگہاں کو ضرور شکست دیں گے۔ اچھا، اب اس میں کچھ حقائق جو ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے، ہمیں صرف کاغذی اور شاعرانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر فرض کریں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو جاتی ہے اور 2022 میں جو حکومت آئی ہے وہ کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2023 میں الیکشن پہ راضی ہو جاتی ہے، الیکشن ہو جاتا ہے اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا ہے، تو کیا اس کے بعد بھی اس سے اگلے سال 2024 میں آپ اور میں اسی حال میں بیٹھ کے ایک سال کے بعد کیا یہی باتیں تو نہیں کر رہے ہوں گے کہ کچھ نہ کچھ ہونے کو ہے اور ناگہاں ہونے کو ہے؟ کیا الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی کیا وہ ہمارے مسائل حل کر پائے گی؟ میرا خیال ہے کہ کر پائے گی، لیکن اس وقت دنیا میں جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو صرف آئین اور قانون کی بالادستی اور صرف الیکشن سے بھی آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی، وہ مسئلہ بھی جو ہے اس نے پچھلے سال اپنا جلوہ دکھایا تھا۔ میں تحریک عدم اعتماد کی بات نہیں کر رہا، تحریک عدم اعتماد کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ آیا تھا اور وہ تھا ماحولیاتی تبدیلی۔ آپ آئین اور قانون کی بالادستی کر لیں، آپ کے معیشت بھی ٹھیک ہو جائے، آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو بھی ٹھیک ہو جائیں، اور جولائی اگست میں ایک دفعہ پھر اگر طوفانی بارشیں شروع ہو جائیں اور آدھا پاکستان دوبارہ ڈوب جائے تو کیا کریں گے آپ؟ وہاں پہ آپ کا کون سا آئین اور قانون جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ بھی آپ نے خود پیدا کیا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، ہم سب سے ہے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی میں نے جو ابتدا میں ذکر کیا، بہت سے جو اس وقت دنیا میں تھنک ٹینکس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے اس کی ایگزسٹنس خطرے میں ہے، تو اس میں وہ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں کہ اکنامک پرابلمز ہیں، کانسٹیٹیوشنل پرابلمز ہیں، پولیٹیکل ٹرمائل ہے، تو ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ یہ بھی اس میں نشاندہی کر رہے ہیں
کہ آپ کے ملک میں جو ایک ماحولیاتی تبدیلی ہے، جو انوائرمنٹل ڈیزاسٹرز ہیں، یہ بہت بڑی تعداد میں آنے والے ہیں، اور پاکستان دنیا کے ان 8 ممالک میں شامل ہے جو کہ بہت بڑے بڑے طوفانوں اور سیلابوں کی زد میں آنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ملک جب قائم ہوا تھا 1947 میں، تو آپ کے جو ٹوٹل جغرافیہ کا جو رقبہ تھا 33% رقبہ جنگلات پر مشتمل تھا۔ آج آپ کو پتا ہے کہ جنگلات کتنے رہ گئے ہیں؟ 3.5%۔ تو جب آپ اپنے ملک میں درخت ہی ختم کر دیں گے، اور جو گرین ایریاز ہیں، جو دیہاتی علاقے ہیں جہاں پہ سبز فصلیں لہرا رہی ہیں، تو ان کو پراپرٹی ٹائکون جو ہیں وہ ہاؤسنگ سکیموں کی صورت میں وہاں پہ قبضہ کر کے اور پورے ملک کو پلاٹوں میں تقسیم کر کے اور پیسے کما کے اور پیسہ باہر لے جائیں گے، تو پھر یہ نیچرل ڈیزاسٹرز تو آئیں گے نا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں۔ اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے ماحول کو بچانا ہے، آپ نے جنگلات کو بچانا ہے، اور پاکستان کو پراپرٹی ڈیلروں کے مافیا کے چنگل سے بھی نجات دلانی ہے۔ اور یہ جو مافیا ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ پاکستان کے مضبوط ترین جو ادارے ہیں ان پر تو آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ان کا نام لے لیں تو آپ کی آواز پہ بیپ لگ جاتی ہے۔ تو یہ بیپ جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ ناگہاں کو ہم شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ میں تقسیم ہے، اور دوسری طرف جو بار ایسوسیشنز ہیں وہاں پہ بھی تقسیم ہے، صحافیوں کی تنظیموں میں بھی تقسیم ہے، میڈیا کے اداروں میں بھی تقسیم ہے، ہر جگہ پہ بہت زیادہ تقسیم ہے۔ تو اس صورتحال میں کنسنسس پیدا کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن الیکشن کی تاریخ اور فیئر اینڈ فری الیکشن بنانے کے لیے آپ کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں تو ڈائلاگ شروع کرنا پڑے گا۔ اب وہ کیسے شروع ہوگا؟ اس کے لیے مجھے یاد ہے کہ سن 2000 کی بات ہے، تقریباً آج سے کوئی 23 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ویسے ہی نفرت کرتے تھے جیسے کہ آج کل پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون والے ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یا پی ڈی ایم والے اور پی ٹی آئی والے ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور کوئی اس کا تصور نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی الائنس ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت نوابزار نصر اللہ خان صاحب موجود تھے، اور ان کی کوشش سے اے آر ڈی کی صورت میں ایک الائنس بن گیا، اور پھر وہ جب الائنس بنا تو پھر نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا گیا۔ لیکن جو بھی ہے وہ پہلا ایک بریک تھرو تھا پاکستان کے، جو بہت دو بڑے سٹیک ہولڈر تھے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ اب اگر 2000 اور 2023 آج کی صورتحال کو سامنے رکھیں تو ویسا کوئی الائنس تو ہم بنانے کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے نئے الیکشن کی تاریخ پہ، لیکن نئے الیکشن سے پہلے کوئی ماحول کو سازگار بھی تو بنانا نا آپ نے۔ الیکشن کے لیے جو سازگار ماحول ہے وہ کیسے بنے گا؟ اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، جو کہ بڑی ویل اسٹیبلشڈ ہماری انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے، اور ابھی جو کچھ باقی رہ گئی ہیں کچھ وکلا کی تنظیمیں جن میں پولرائزیشن نہیں ہے، ان کو سامنے آنا چاہیے، اور ایک کوارڈینیشن کرنی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، ان سے ملنا چاہیے۔ اس کے لیے پچھلے دنوں ایک کوشش شروع ہوئی اسلام آباد میں کچھ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور وہ میڈیا میں انہوں نے اس کو پبلسائز نہیں کیا، لیکن اس میٹنگ میں جو گفتگو ہوئی میں تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان میں الیکشن کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرنا ہے تو 2-3 سوال بڑے اہم ہیں، اور ان سوالوں کا جواب آپ کو الیکشن سے پہلے تلاش کرنا ہے۔ کیا آئین پاکستان کی موجودگی میں اگر آپ پاکستان میں 3 ایم پی او کے ذریعے لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالیں اور عدالتیں ان کی ضمانت کریں، آپ دوبارہ ان کو جیل میں ڈال دیں، پھر عدالت ضمانت کرے، آپ پھر اس کو جیل میں ڈال دیں، تو الیکشن کے لیے سازگار ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ بالکل، ایک تو یہ بات ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے دور میں آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتیں جو ہیں وہ سویلینز کا ٹرائل کرتی تھی تو ہم سارے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ہم کہتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. خاص طور پہ جب ادریس خٹک صاحب کو سزا دی گئی, حسن عسکری کو سزا دی گئی, تو اب وہی جو آرمی ایکٹ کے تحت بننے والی جو عدالتیں ہیں وہ جب آنے والے دنوں میں سویلینز کے خلاف فیصلے دیں گی تو الیکشن کے لیے جو ماحول ہے میرا خیال ہے کہ وہ سازگار نہیں ہوگا.